تماچے کھائے، پانی معصومان نے مانگا تو تماچے کھائے، پانی معصومان نے مانگا تو تماچے کھائے، روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائے، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے، راستہ پوچھا نجف کا تو تماچے کھائے، چھیننے آیا جو بچی کی ردا شمر لائی، چھیننے آیا جو بچی کی ردا شمر لائی، اس نے چادر کو نہ چھوڑا تو تماچے کھائے، اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے، اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے، ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائے، بھائی کا ننھا سا سر گرتا تھا جب نیزے سے، بھائی کا ننھا سا سر گرتا تھا جب نیزے سے، اس نے گودی میں اٹھایا تو تماچے کھائے، کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری، کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری، اس نے جب شمر سے پوچھا تو تماچے کھائے، کوفہ و شام کے بازار میں چلتے چلتے، کوفہ و شام
چلتے چلتے تھک کے بیٹھی جو سکینہ تو تماچے کھائے، گر گئی تھی وہ کہیں چلتے ہوئے نا کیسے، گر گئی تھی وہ کہیں چلتے ہوئے نا کیسے، شمر جب ڈھونڈ کے لایا تو تماچے کھائے، میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح، میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح، ہو گئی جب یہ یتیمہ تو تماچے کھائے، پانی معصومان نے مانگا تو تماچے کھائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبتي التحامي، سيدنا ومقتدانا وهادينا وسيلتنا في الدارين، إمام القبلتين جد الحسن والحسين، مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، والصولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار البقرية والعلوم الجعفرية والحلم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ملك الموت يترحم على محب علي بن أبي طالب كما يترحم على الأنبياء۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ اعزائے گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام، جب سے فلک پر 1447 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات
و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر، فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کا فرش غم پر آنا، فرش عزا پر آنا، فرش مجلس میں آنا آپ کے عشق کو بتلا رہا ہے، آپ کی محبت کو بتلا رہا ہے، آپ کی انسیت کو بتلا رہا ہے، اور اعلان کر رہا ہے کہ حسین ہم نے آپ کو کل بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، ہم نے آپ کو آج بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، اس لیے کہ تنہا وہ چھوڑتا ہے جسے اپنے عشق پہ اعتبار نہ ہو، جسے اپنی محبت پہ یقین نہ ہو۔ ہمیں تو پتہ ہے عالم زر میں ان کی ولایت کی گواہی دی ہے تو شیعہ بنے ہیں، ماں کے شکم میں آئے تو تصویر انہوں نے بنائی، زندگی ملی ہے تو قسمت انہوں نے سنواری ہے، موت آئی تو ان کی محبت نے موت کو شہادت بنا دیا ہے۔ اذان گرامی قدر، جیسا کہ حکم ہوا، لہذا تھوڑی سی دیر کے لیے موت کے عنوان سے، چونکہ آج خمسے کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ خمسے کی پہلی تقریر، لیکن چونکہ ایک مرحومہ جو ہے وہ کنیز جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ہے وہ انتقال آج ہو گیا، لہٰذا اس عنوان سے، چونکہ یہاں کا جو دستور ہے کہ مولود کی مجلس کے عنوان سے، تو اب چونکہ مولود کی مجلس بھی ہونی ہے تو چند باتیں انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد جو عنوان ہے اس عنوان پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو کا آغاز ہو جائے گا۔ اذان گرامی قدر، موت کس چیز کا نام ہے؟ موت کسے کہا جاتا ہے؟ عزیزو، دیکھیے، موت اتنی بڑی حقیقت کا نام ہے، اتنی بڑی سچائی کا نام ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی سچائی کوئی اور ہو نہیں سکتی ہے۔ موت اتنی بڑی سچائی ہے، کوئی خدا کو مانتا ہو تو، کوئی خدا کو نہ مانتا ہو تو، کوئی پیڑ کے آگے سجدہ کر رہا ہو تب بھی، کوئی اللہ کے سامنے سر بسجود ہو رہا ہو تب بھی، کوئی دریاؤں کو خدا مان رہا ہو، کوئی ذروں کو خدا مان رہا ہو، کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، رسول کو مانے نہ مانے، لیکن اذان گرامی قدر، موت اتنی بڑی سچائی کا نام ہے کہ جی صاحب، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا مل نہیں سکتا ہے۔ اذان گرامی قدر، یہ موت ہے کیا؟ اذان گرامی قدر، موت کا مطلب ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مر جانا، ختم ہو جانا، نہیں۔ اذان گرامی قدر، موت کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ موت کا مطلب یہ ہے بس مکان کا تبدیل کر دینا، کہ کل تک لوگوں کے سامنے تھے، اب لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، ہم ختم نہیں ہو جاتے ہیں۔ اذان گرامی قدر، اب یہ موت کیسی ہے؟ یہ کتنی ہولناک موت ہے عزیزو میرے اور آپ کے مولا امیر کائنات حلال مشکلات مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ ان القبر یقول، کہ قبر جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ آواز لگاتی ہے، اللہ اکبر، کہ کل یوم، ہر دن جو ہے وہ قبر آواز لگاتی ہے۔ کون سی آواز لگاتی ہے قبر؟ مولا فرماتے ہیں کہ قبر آواز لگاتی ہے، انا بیت الوحشت، انا بیت الغربت، انا بیت الدود، کہ میں ایسا گھر ہوں کہ جہاں پر غربت ہے، جہاں پر تنہائی ہے، میں ایسا گھر ہوں کہ جہاں پر وحشت ہے، میں ایسا گھر ہوں کہ جہاں پر کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں۔ تو اعزان گرامی قدر، ہمیں تیار ہونا ہوگا، ہمیں آمادہ ہونا ہوگا۔ موت ہر کسی کو آنی ہے، اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی کو موت آتی ہے تو ایسے آتی ہے کہ جیسے ریشمی کپڑا تار پہ ڈال کے گھسیٹ دیا جائے، کانٹوں پہ ڈال کے گھسیٹ لیا جائے اور ریشمی کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، کہ کسی کو موت ایسے آتی ہے کہ جیسے قینچی سے کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، موت آتی ہے۔ لیکن کسی کو ایسے بھی آ جاتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو جدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر، کسی کے لیے موت زہر سے زیادہ کڑوی ہوتی ہے، کسی کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ تو اب اذان گرامی قدر، کس کے لیے زہر سے زیادہ کڑوی ہے، کس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟ کہ جس کے دل میں عشق حسین، عشق علی پایا جاتا ہے، اس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے، اور جس کے دل میں بغض علی پایا جاتا ہے، بغض حسین پایا جاتا ہے، یہی موت اس کے لیے زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ اذان گرامی قدر، بہت توجہ چاہوں گا،
بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو مختصر انداز میں اور خمسے کا آغاز ہو سکے. لیکن عزیزان گرامی قدر، یہ موت ہے کیا؟ موت کہتے کسے ہیں؟ موت کرتی کیا ہے؟ کہ لگے موت کا پہلا کام یہ ہے کہ رسول اللہ نے سرکار مدینہ طٰہٰ و یاسین سید بطحا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے نا، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث. رسول اسلام سرکار مدینہ کائنات کے مختار صادق و امین ارشاد فرما رہے ہیں. کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان، کہ جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کا جو دفتر ہے نامہ عمل کا وہ بند ہو جاتا ہے. الا من ثلاث، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں، 3 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا ہے. بہت توجہ، شکر گزار ہوں آپ کی محبت کے لیے. کہ لگے کہ صاحب 3 لوگ ایسے ہیں، کہ لگے او صدقۃ جاریہ. پہلا انسان وہ ہے کہ جو مر گیا لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، اس کا رجسٹر بند نہیں ہوتا ہے. پہلا انسان وہ ہے کہ جس نے صدقہ جاریہ کیا ہوگا. اللہ اکبر، او صدقۃ جاریہ، کہ جس نے صدقہ جاریہ کیا ہوگا. اب یہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہ لگے صدقہ جاریہ آپ نے کہیں پہ کنواں لگوا دیا، کہیں پہ آپ نے پانی کی سبیل لگوا دی. اب بہرحال کنویں تو ہوتے نہیں ہیں، کہیں پہ آپ نے بورویل کرا دیا، یہ ہے صدقہ جاریہ. کہیں مسجد بن رہی ہے، آپ نے اس میں تعاون کر دیا. کہیں امام بارگاہ بن رہا ہے. کہ لگے جب تک چلتے رہیں گے، جب تک جاری رہیں گے، تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور صدقۃ جاریہ، مجھے اس بات پہ بحث نہیں کرنی ہے کہ صدقہ جاریہ ہے کیا. بہت توجہ ہونا، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو صدقہ جاریہ کے زمر میں شمار ہو جاتی ہیں. کہ لگے او صدقۃ جاریہ، پہلی چیز کہ لگے کہ صدقہ جاریہ. دوسری چیز او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم چھوڑ کے مرا ہے، ایسا علم رکھ کے گیا ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ کوئی کتاب چھوڑ دی. کیا مطلب؟ کہ لگے صاحب علم کے لیے مدرسہ کھول دیا، مدرسہ بنا دیا، کوئی تعلیمی کیندر بنا دیا. تو عزیزان گرامی قدر کہنے لگے کہ ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، جن کی زندگی میں روشنی آتی رہے. تو عزیزوں، اگر تم لوگوں کی زندگی میں روشنی پیدا کرو گے تو پھر تمہاری قبر میں اندھیرا ہونے والا نہیں ہے. اللہ اکبر، ذرا جاگیے گا، خدا کے لیے بیدار ہوئیے گا. کہ لگے علم ينتفع بہ، کہ لگے کہ جی صاحب ایسا علم چھوڑ کے مرا، ایسا علم اس دنیا میں چھوڑ کے گیا ہے کہ جس کا فائدہ ملتا چلا جا رہا ہے. تو کہ لگے اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا ہے. پہلا او صدقۃ جاریہ، دوسرا او علم ينتفع بہ، تیسرا او ولد صالح يدعو لہ. کہ لگے کہ تیسرا ایسا نیک بیٹا چھوڑ کے گیا ہے کہ جو اس کے لیے دعائے خیر کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب عزیزان گرامی قدر، اگر چاہتے ہو کہ نامہ اعمال تمہارا بند نہ ہو جائے، تمہاری نیکیوں کا جو سلسلہ ہے نا وہ جاری وہ ساری رہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں یا تو صدقہ جاریہ کر جاؤ، یا کوئی علم چھوڑ جاؤ جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، یا تیسری چیز اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر جاؤ کہ جو تمہیں فراموش کرنے نہ پائے. اب اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ بہرحال اب یہ زیارت کی تو مجلس ہے نہیں کہ میں والدین کے عنوان پہ پڑھوں، لیکن بہرحال کوشش کر رہا ہوں بہت تیزی سے نکلنے کی کہ نکل سکوں اور اپنے بیان کا آغاز کر سکوں. کہ لگے کہ جی صاحب اولاد کی ایسی تربیت کر جاؤ. عزیزان گرامی قدر، اور اولاد کی تربیت بولنے سے زیادہ، بہت توجہ، یہ حکمہ جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں نا، جو بڑے بڑے جنہیں ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ صاحب بہت بڑے پروفیسر، بہت بڑے لیکچرار، جی صاحب بہت پڑھے لکھے صاحب، وہ کہتے ہیں کہ انسان کو سن کے چیزیں کم یاد رہتی ہیں، دیکھ کے چیزیں زیادہ یاد رہتی ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ آسان کروں کہ لگے کہ صاحب آپ نے، اب یہ مثال دے رہا ہوں، آپ نے امام علی سیریل دیکھا صاحب، ایک زندگی سے آپ مجلسیں سنتے ہیں لیکن پوری مجلسیں یاد نہیں رہ جاتی ہیں، ہے نا جی صاحب؟ پوری باتیں یاد نہیں رہ جاتی ہیں. لیکن عزیزو جب آپ نے دیکھ لیا نا وہ سیریل، امام علی کا سیریل، تب جیسے ہی ذاکر بولتا ہے ممبر کے اوپر، فوراً آپ کے ذہن میں وہ کیسٹ چلنے لگتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ کے سن کے آدمی کم سیکھتا ہے، دیکھ کے آدمی زیادہ سیکھتا ہے. تو عزیزو اگر تربیت کرنا چاہتے ہو اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، تو انہیں سمجھاؤ کم، عمل کر کے زیادہ دکھاؤ.
اللہ اکبر. بھائی رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہے نا. پہلی چیز صدقہ جاریہ چھوڑ جائے, دوسری چیز ایسا علم چھوڑ جائے, تیسری چیز ولد صالح نیک بچہ چھوڑ جائے کہ جو نیک بچہ تمہارے لیے دعا کرتے رہے. تو اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ جب نماز میں آنا, بچوں کو لے کر آنا, جب کبھی بھی قبرستان پہنچنا بچوں کو ساتھ لے کے جانا. اللہ اکبر. اس لیے کہ بچہ تمہیں دیکھتا رہے گا کہ میرا والد میرے دادا کو ہمیشہ یاد کرتا چلا رہا ہے. تو اگر تم نے اپنے باپ کو ہر وقت یاد رکھا ہوگا تو قسم خدا کی اس کے صدقے میں اللہ جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہارے بچے کے ذہن سے تمہاری یاد بھی اللہ فراموش ہونے نہیں دے گا. میں سلوات نہیں پڑھا رہا ہوں تو کہیں آپ پڑھ لیا کریں. بھائی بہت توجہ, بڑی معذرت کے ساتھ, بہت نہ چاہیے, اب ادھر رہیے گا انشاءاللہ. کہنے لگے کہ چل یار, کہنے لگے او علم ينتفع بہ, ایسا علم چھوڑ جاؤ یا ایسی اولاد چھوڑ جاؤ. اور عزیزان گرامی قدر دیکھیے گا, یہ موت جو آتی ہے نا یہ انسان خود طے کرتا ہے کب آنی ہے, کس دن آنی ہے, کس وقت آنی ہے. ورنہ اللہ تو عادل ہے بھائی صاحب, ہے نہیں صاحب؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ لگے صاحب نجف میں دفن ہو جاؤ فشار نہیں ہوگا, کربلا میں دفن ہو جاؤ سوال جواب نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر بہت توجہ چاہتا ہوں. تو بھیا نجف تو ہم بھی گئے, نجف بہت سارے جا رہے ہیں. چلیے صاحب جوان ٹھیک ہے اس کے جینے کی آرزو ہے, بہت سے بوڑھے جو ویل چیئر کے اوپر جاتے ہیں تو انہیں کیوں نہیں موت آ جاتی؟ بھی آ جائے, نجف میں آ جائے گی, نجف ہی میں دفن ہو جائیں گے, اس سے بڑی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ کسی جوان کو چلی آتی ہے نجف کے اندر, وہ نجف میں دفن ہو جاتا ہے نہیں صاحب؟ کہہ لگے فشار قبر کیا ہے جی صاحب؟ کہہ لگے فشار قبر سے جو ہے وہ کوئی بچ نہیں سکتا. کوئی بچ سکتا ہے؟ سب کا سنا ہوا واقعہ ہے. بس عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے گا واقعات سب کے سنے ہوتے ہیں. مولانا کہیں سے نیا ہوا لا نہیں سکتا ہے, یا تو پھر گڑھ لے تو الگ مسئلہ ہے, ورنہ وہی ہے سارے پرانے, ہے نا صاحب؟ رسول اللہ کا صحابی ہے, بڑا معزز, فرشتوں نے نماز پڑھی ہے, ماں نے دیکھا کہ رسول اللہ نے نماز پڑھائی ہے. ایک مرتبہ پلٹ کے کہتی ہے ہنی ان لکا جنہ, تجھے جنت مبارک ہو, تجھے جنت مبارک ہو. پلٹ کر کہا رسول اللہ نے تجھے کیسے پتا چل گیا کہ جنت چلا گیا؟ ہاں تجھے کیسے پتا چل گیا کہ جنت چلا گیا؟ اچھا یہ جو واقعات پڑھے جاتے ہیں نا وہ اس لیے تذکراً پڑھے جاتے ہیں. جی سب آپ نے دیکھا ہوگا نا, یہ جو لوہا ہوتا ہے, لوہے کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس کو کاٹ, کہ لگے زنگ چڑھ جاتا ہے. تو جو زنگ چڑھ جاتا ہے نا تو اس کو کیسے پیپر سے جو ہے وہ اس کی مالش کر دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صاف ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انسان کا نام ہی انسان نسیان سے بنا ہے. نسیان کا مطلب بھول چوک, کہ آدمی بھول جاتا ہے. تو جو بار بار واقعات پڑھے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ جی صاحب آپ کو سنا ہوا سنانا ہوتا ہے, نہیں نہیں نہیں, انسان بھول گیا ہوتا ہے. ان واقعات کے ذریعے سے بس ذہنوں کے اوپر جو زنگ چڑھ گیا ہوتا ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے نا جی صاحب؟ کہہ لگے ہنی ان لکا جنہ, تیرے لیے جنت مبارک ہو, جنت میں چلے. رسول اللہ نے کہا تو نے کیسے کہہ دیا کہ جنت پہنچ گیا, جنت میں چلا گیا؟ کہہ لگے یا رسول اللہ جس کی نماز جنازہ رسول نے پڑھی ہو, ہاں فرشتے نماز جنازہ میں آئے ہو, تشییع جنازہ میں جو رسول موجود ہو, وہ جنت نہیں جائے گا تو کہاں چلا جائے گا؟ رسول اللہ نے پلٹ کے فرمایا ارے ابھی فشار کی منزلیں باقی ہیں, ہے نا صاحب؟ پڑھیے کتاب منازل الآخرت, شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ لگے کہ ابھی فشار کی منزل باقی ہے, ابھی کہاں جنت پہنچ گیا؟ کہ لگے یا رسول اللہ اتنا بڑا صحابی, رسول نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, ملائکہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, پھر بھی فشار ہوگا؟ کہ لگے ہاں فشار ہوگا, فشار سے بچ نہیں پائے گا. لیکن عزیز و فشار سے کون بچ سکتا ہے؟ کہ جو نجف میں دفن ہو گیا. فشار سے کون بچ جائے گا؟ کہ جسے جمعہ مل جائے, شب جمعہ مل جائے, ہے نا جی صاحب, وہ فشار سے بچ جائے گا. تو جی صاحب جب فشار سے بچ جائے گا تو سارے کے سارے تو عزادار ہیں, سارے کے سارے تو مومن کہلاتے ہیں. تو سبھی کو شب جمعہ کیوں نہیں مل جاتا؟ سبھی کو جمعہ کیوں نہیں مل جاتا؟ کہ اللہ کہ جی صاحب ایسا ہے نا مسئلہ, جیسے عمل کرتے چلے جاؤ گے ویسے ویسے تقدیر کو بناتے چلے جاؤ گے. دیکھیے عزیزان گرامی قدر, ہو سکتا ہے شاید کچھ لوگوں کو عجیب لگ رہا ہو کہ میں بیٹھا ہوا تبلیغ کر رہا ہوں, لیکن عزیزان گرامی قدر اب مجلس ہے, اور مولود کی مجلس میں اگر یہ باتیں نہ ہوں تو کب ہوں گی؟ میں آؤں گا فضائل کی منزلوں تک بھی, لیکن سن لیجیے عزیزان گرامی. کہ لگے کہ جی صاحب فشار کی منزلیں باقی ہیں, تو پھر جی صاحب سب کو جمعہ مل جائے, سارے عزادار ہیں, سارے رونے والے ہیں, سب کو شب جمعہ مل جائے,
ہاں سب کو کربلا مل جائے، نجف مل جائے، کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ کہنے لگے کہ جی صاحب جیسے اعمال کرو گے اسی اعتبار سے تمہیں موت آنے والی ہے، اسی اعتبار سے تمہاری زندگی کا خاتمہ۔ اور عزیزان گرامی قدر رکھیے، بہت بڑا جملہ ہے، شیعہ پیدا ہو جانا کمال نہیں ہے، شیعہ مر جانا کمال ہے۔ قسم خدا کی، شاید میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا بھائی، شیعہ پیدا ہو جانا کمال نہیں ہے، شیعہ مر جانا کمال ہے۔ ورنہ عزیزان گرامی قدر ساری زندگیاں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے جی صاحب بڑے عمل کیے ہیں، لیکن جب آخری وقت آتا ہے نا، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آخری وقت حجابات کو ہٹا دیا جاتا ہے، انسان کی حقیقت اس کے سامنے جو ہے نا وہ کھل کے آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ریاکاری نہیں کرنا، دکھاوا نہیں کرنا۔ کیوں جی صاحب؟ منافقت کی زندگی نہ گزارنا، جیسے اندر ہو ویسے ہی باہر رہو۔ آخری وقت جو ہوتا ہے نا وہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسا کھل کے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ لگے اسے دکھنے لگتا ہے جی صاحب، سارے اعمال اس کو پتہ چلنے لگتے ہیں کہ جی صاحب جو کچھ دکھاوے کے لیے کیا تھا کچھ کام نہیں آ رہا ہے نا صاحب؟ تو اب وہ جو ساری زندگی وہ نمازیں پڑھ رہا تھا اب اس کا انکار کر بیٹھتا ہے نا جی صاحب؟ اب وہ کھل کے کہنے لگتا ہے کہ جی صاحب جو کچھ کیا تھا وہ دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ آئیے میں آپ کے سامنے منازل الآخرت شیخ عباس قمی ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتا ہوں اور پھر اپنی منزل کی جانب، اور انشاءاللہ پھر کبھی مولا نے چاہا تو آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ موت کتنی بڑی سچائی کا نام ہے۔ بس ایک بات سن لیجئے، ایک بادشاہ نے جو ہے وہ یہ واقعہ یاد آ گیا ہے بیچ میں، کہنے لگے کہ اس نے جو ہے وہ اعلان کر دیا، کہنے لگے کہ جو میرے 3 سوالات کے جواب بتا دے گا اس کو میں جو ہے وہ جی صاحب اپنی حکومت دے دوں گا، اور اگر نہیں بتا پایا سوچ کے آنا، اگر نہیں بتا پایا تو اس کو سر قلم کر دوں گا، اگر نہیں بتا پایا تو اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ٹھیک ہے جی صاحب، سوالات اناؤنسمنٹ ہو گئے جی صاحب۔ کہنے لگے پہلا سوال، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ بہت توجہ، اس کے 3 سوال ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی حقیقت کسے کہتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور دنیا کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب یہ 3 سوال، کہنے لگے کہ صاحب ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا، لیکن وزیر تھا، بڑے بڑے ہاتھ تھے اس کے جی صاحب۔ اس نے سوچا بھائی کوئی نہ کوئی پروفیسر، لیکچرار، حکیم، دانشور کوئی تو مل جائے گا ان کے جواب دینے والا، میں ڈھونڈ لوں گا، 1 مہینے کا وقت لے لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں جی صاحب۔ پہنچ کے کہتا ہے بچہ سلامت، میں حاضر ہوں۔ وزیر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا کہ لے آؤ گے جواب؟ کہنے لگے ہاں لے آؤں گا۔ کہنے لگے 1 مہینے کا موقع ہے، اور اگر جواب نہیں دے پائے تو قتل کر دی جاؤ گے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں پہنچا پا رہا ہوں؟ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بہت توجہ۔ کہنے لگے کہ جی صاحب 1 مہینے کا موقع ہے۔ کہنے لگے جاؤ، جا کے جو ہے وہ جواب ڈھونڈ کے لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے 1 مہینے کا موقع، لیجئے صاحب۔ وہ نکل گیا، اب ڈھونڈنے کے لیے اب ہر کسی کے پاس پہنچ رہا ہے، کہہ رہا ہے بھائی دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ لوگ بتاتے رہے، اس میں نقص نکلتے رہے۔ کہنے لگے آخر میں ڈھونڈتے کہیں کوئی کنارہ نہیں ملا جی صاحب، کہیں جواب مل ہی نہیں رہے، اب پریشان ہو گیا۔ کہنے لگے اب 3 دن اب تو مرنا ہی مرنا ہے۔ پہنچ گیا جی صاحب جنگل میں، صحرا میں، اور ٹہل رہا ہے، گردش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، صاحب جواب نہیں ملتا۔ کہنے لگے ٹہلتے کیا دیکھا کہ ایک مردہ فقیر بیٹھا ہوا ہے، جس کے سامنے تھوڑا سا دودھ رکھا ہے، اور اسی کے سامنے کتا بھی بیٹھا ہوا ہے جی صاحب، ہے نا جی صاحب؟ وہ بیٹھا ہوا ہے بوریے کے اوپر، فقیر ہے، سامنے جو ہے وہ دودھ رکھا ہے، کتا ہی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ٹہل رہا تھا وہیں۔ اس فقیر نے کہا کہ بھائی لباس دیکھ کر، کپڑے دیکھ کر تو بڑے عالیشان لگتے ہو، ہے نا صاحب؟ بادشاہ سلامت کے یہاں کے لگتے ہو۔ کہنے لگے کہ جی صاحب بتائیے کیوں پریشان ہیں آپ؟ کہنے لگے جاؤ بھائی، بڑے بڑے حکیموں سے جو ہے وہ نہیں ہو پایا، تم سے کیا حل ہو پائے گا؟ کہنے لگے نہیں بتا تو دو۔ اس نے کہا ارے جانے دو بھائی، ویسی ٹینشن ہے، تم اور ٹینشن بڑھا دے رہے ہو، ہے نا؟ اذان گرامی قدر، یاد رکھیے گا کبھی کبھی ہم کسی کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن عزیزو آپ کی دیکھت سے کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے۔ احادیث کے اندر ملتا ہے کہ جی صاحب نہ کسی کو چھوٹا سمجھو نہ کسی کو بڑا سمجھو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو آپ کی نگاہ میں چھوٹا ہے وہ خدا کی نگاہ میں بہت بڑا ہو،
اللہ اکبر، شاید میں جملہ پہنچا نہیں سکا بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ بھاؤ نگر میں دادی نہیں دیتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں کہ کچھ مل جائے، مولانا کچھ پڑھو، کہا آپ ہی جاجو، تو بھیا آپ ہی جانچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اب بول بھی نہیں رہے جی صاحب۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد میں، تھوڑا تھوڑا ساتھ دیا کیے بھائی، تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دے دیں، ہے نا صاحب، کچھ ملنا چاہیے جی صاحب۔ کہنے لگے کہ جی صاحب کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، احادیث یہ بتاتی ہیں کہ جو اللہ کی نگاہ میں، تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے کوئی پیسے کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، بنگلے کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے، پراپرٹی کی وجہ سے تم کسی کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا نکل آتا ہے۔ تمہاری نگاہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری حیثیت خدا کی ہے۔ اگر خدا کی نگاہ میں بڑے ہو تو یہ یاد رکھنا تم سب سے بڑے ہو، ہے نا صاحب۔ اور اگر جی صاحب خدا کی نگاہ میں بڑے نہیں ہو تو یہاں کچھ بھی بن جاؤ جی صاحب، کتنے ہی بڑے بن جاؤ، کوئی حیثیت نہیں۔ کہنے لگے اب یہ بات نکل آئی، کہنے لگے کہ صاحب وہ بیٹھا ہوا ہے، کہتے ابھی بتا دو بھائی صاحب۔ ارے کہنے لگے جاؤ بھائی اپنا کام کرو۔ کہنے لگے بتائیے تو۔ جب اصرار کیا اس نے بیٹھے ہوئے نے تو کہتا ہے کہ پورا واقعہ اس نے بیان کر دیا۔ کہنے لگے کہ وہ 3 سوالات ہیں اور ان کا جواب، اور وہ 3 دن باقی رہیں گے ورنہ جو ہے قتل ہو جائے گا۔ وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو بڑے آسان سوال ہیں۔ کہنے لگے ارے بڑے بڑے حکیم نہیں بتا پائے، بڑے بڑے لیکچرار نہیں بتا پائے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بڑے آسان ہیں، اے صاحب بڑے آسان سوالات ہیں۔ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے تو بتا۔ کہنے لگے بیٹھ گیا، وہ بیٹھا۔ کہنے لگے ایسے نہیں، ایسے بیٹھ جیسے سیکھا جاتا ہے نا صاحب، اپنی اوقات اپنے گھر رکھ کے آ، ہے نا، اب یہاں پہ سوال لینے کے لیے بیٹھا تو ویسے بیٹھ۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی یہاں سے باتوں سے سیکھ بھی لینی چاہیے کہ عزیزو ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے کہ ہم کس کی بارگاہ میں بیٹھ رہے ہیں۔ سارے علماء، سارے ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جی صاحب ائمہ تشریف لاتے ہیں، امام آتے ہیں۔ اب میں نہیں کہہ سکتا، تو عزیزان گرامی قدر کبھی کبھی مجلسوں کے اندر بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مجلسوں کا سلیقہ ہے۔ کہنے لگے ایسے نہیں بیٹھ۔ کہنے لگے جیسے شاگرد بیٹھتا ہے، ابھی سیکھنے آیا ہے نا، وزارت سب وہاں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، اگر لینا ہے تو بیٹھ سیدھے۔ کہنے لگے اب 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اب 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا، اب پوچھ سوال۔ ابھی اس نے بیان کر دیا تھا، کہنے لگے اب پوچھ سوال۔ کہنے لگے پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے جواب دیتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا نام موت ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ کہنے لگے دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا نام موت ہے۔ کہنے لگے اب دوسرا سوال بتا بھائی۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ پلٹ کے کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھے آپ؟ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ جی صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی کسی کو پتا ہے کہ 5 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے نہیں صاحب؟ جس کا پتہ نہیں ہے اس کی جماوری پہ لگا ہوا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سے بڑا غافل کون ہو سکتا ہے کہ جس کا پتہ نہیں ہے اسے جمع کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے، اور جس کا یقین پایا جاتا ہے اس سے غافل بیٹھا ہوا ہے نہیں صاحب؟ زندگی کا پتہ نہیں ہے، اس کی تیاری سالوں کی ہے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کی کوئی تیاری، اس کی طرف کوئی متوجہ ہی نہیں ہے جی صاحب۔ کہنے لگے کہ جی صاحب سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے، کب ختم ہو جائے گی، کس لمحے ختم ہو جائے، کس ٹھوکر پہ انسان چلا جائے گا پتہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جی صاحب لگا ہوا ہے انسان۔ اللہ اکبر، اذان گرامی قدر۔ کہنے لگے کہ اب تیسرا جواب بتا دے، دنیا کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ بہت توجہ، کیا جواب ہے؟ کہنے لگے تیسری بتا، دنیا کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو اس کے سامنے دودھ رکھا تھا، کتا بیٹھا تھا، ہے نا، تو کتا کبھی کبھی اس دودھ میں منہ بھی مار لے رہا تھا، اور وہ فقیر جو ہے لکڑی سے اس کو ہٹائے دے رہا تھا۔ تو وزیر سے پلٹ کر کہتا ہے یہ دودھ پی۔ تو تیسرا سوال، 2 مل گئے نا، اب جا چلا جا۔ کہنے لگے گردن تو ابھی بھی کٹ جائے گی۔ کہنے لگے 2 مل گئے، چلا جا۔ کہنے لگے تیسرا جواب بتا دے بھائی، تجھے تو تینوں آتے تھے۔ کہنے لگے یہ دودھ پیے گا جبھی۔ ارے بھائی وہ اس کی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگے یہ دودھ پی لے پھر جواب دوں گا۔ دیکھیے حکایت ہو سکتی ہے لیکن لینے والی باتیں ہیں نا جی صاحب۔ حکایتیں دنیا کے اندر بڑی مشہور ہیں۔ اذان گرامی قدر، اب چونکہ ماں کی جو ہے وہ مجلس ہے اور لفظ حکایت
جب حکایت بولی جاتی ہے تو شیخ سعدی یاد آ جاتے ہیں. میرے سامنے سرکار بھی تشریف فرما ہیں اور بہرحال علماء کرام پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں, تو بہت بڑا نام ہے. اور شیخ سعدی کا ایک جملہ پڑھ جاؤں گا قسم خدا کی, چونکہ اب مجلس ہی مولود کی ہے تو سن لیجئے عزیزو. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو موقع دے اسے دھوکہ نہ دو, اور جو دھوکہ دے اسے موقع نہ دو. اللہ اکبر, قسم خدا کی. دیکھ بہت بڑا جملہ ہے قسم خدا کی. کہنے لگے کہ جو موقع دے اسے دھوکہ نہ دو, اور جو دھوکہ دے اسے موقع نہ دو. نہیں سمجھے جی صاحب؟ کہنے لگے کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر موقع کوئی دیتا ہے تو اسے ماں کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو موقع دے اسے دھوکہ نہ دو, اور جو دھوکہ دے, طول تاریخ میں دیکھتے چلے جائیے سب سے زیادہ انسان نے اگر کسی سے دھوکہ کھایا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے زوجہ کہا جاتا ہے. لیکن آج انسان کیا ہے جی صاحب؟ کہنے لگے کہ صاحب ماں کی بات نہیں مانتے, جبکہ سب سے زیادہ موقع ماں دیتی ہے, سب سے زیادہ. تو بہرحال حکایت تو کہنے لگے کہ وہ کہتا ہے کہ جی صاحب یہ جو رکھا ہوا ہے ظرف میں دودھ, پہلے یہ پی لے اس کے بعد بتا دیں گے. وہ کہتا ہے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. کہنے لگے نہیں ہو سکتا تو بتا بھی نہیں سکتا, جا چلا جا. اب وہ کیا کرے, بھی گردن کٹنے والی ہے, برتا کیا نہ کرتا. پھر ٹہلنے لگا, پھر سوچتا ہے ارے یار یہاں کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں, ہے نا, کس کو پتہ چلے گا کہ میں نے جو ہے وہ جھوٹا پی لیا ہے کتے کا. وہ پھر سوچتا ہے نہیں نہیں نہیں. پھر اس کا نفس کہتا ہے اندر سے ارے اگر پی لے گا جواب مل جائے گا تو حکومت بھی مل جائے گی, ہے نا جی صاحب, پی لے کوئی دیکھنے والا تھوڑی ہے. کہنے لگے اس نے سوچا موت ہے اگر نہیں سوا جواب ملا, اور جواب مل گیا تو پہلے تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, حکومت بھی مل جائے گی. تھوڑی دیر سوچتا, سوچنے کے بعد کہتا لا نے بھائی پی لے اس کو. کہنے لگا اٹھایا اور اٹھا کے وہ صاحب پورا پی گیا. جب پی گیا تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے بس یہی دنیا کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ کہنے لگے یہی. کہنے لگے سمجھا نہیں. کہنے لگے دنیا کی سب سے بڑی برائی, سب سے بڑی برائی جو ہے وہ خود غرضی کا نام ہے. خود غرضی, یہ جو خود غرضی ہے نا اپنے آپ کی چاہت, کہ جب انسان کو غرض ہوتی ہے نا جی صاحب تو سب کچھ کرنے بیٹھ جاتا ہے نا صاحب. خود غرضی, یہ جو خود غرضی ہے یہ جی صاحب کیا ہے؟ کہنے لگے یہ سب سے بڑی برائی کا نام ہے. اذان گرامی قدر اس واقعے کو پورے مکمل کروں اور پھر مجلس کا آغاز, مجلس سے مراد جو موضوع ہے ہمارے پاس 5-6 دن کا جو مسلسل پڑھنا ہے آپ کی بارگاہ میں, اس کا آج سے آغاز ہو جائے گا. بہرحال بڑی معذرت کے ساتھ سننے والوں سے بھی, خواہشات والوں سے بھی کہ جی صاحب کچھ دیر ہو گئی. کہنے لگے کہ جی صاحب خود غرضی تو آخری وقت ہوتا ہے نا کہ حجابات ہٹا لیے جاتے ہیں. جو میں واقعہ پڑھنے جا رہا تھا کہ ہوتا کیا ہے, دیکھیے میں نے کہا شیعہ پیدا ہونا کمال نہیں, شیعہ مر جانا کمال ہے نا صاحب. ساری زندگی آپ نمازیں پڑھتے رہو, اگر آخری وقت خراب ہو گیا نا تو جی صاحب سب خراب. کہنے لگے کہ جی صاحب اب یہ شیخ عباس قمی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم دین تھے کہ جن کا نام جو ہے وہ فضیل تھا. کہنے لگے ان کا ایک شاگرد تھا بڑا جید, بڑا پڑھا لکھا شاگرد. کہنے لگے وہ بیمار ہو گیا اور بیمار ہو کے حالت نزا میں آ گیا. نزا کہتے ہیں موت کی حالت کو, ہے نا, کہتے ہیں نا حالت نزا کے اندر جی صاحب آپ جو ہے وہ اس کو قبلہ رخ کر دینا. کہنے لگے نزا کے عالم میں آ گیا. جب نزا کے عالم میں آ گیا اب استاد اپنے شاگرد کو دیکھنے کے لیے پہنچے, عیادت کے لیے پہنچے, اس کے سرانے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دی. کہنے لگے جیسے ہی سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی ہے نا جی صاحب, کہنے لگے فوراً اس شاگرد نے اشارے سے کہا کہ اس کو بند کر دیجیے, نہ پڑھیے اس کو, سورہ یاسین کی تلاوت نہ کیجیے. اللہ اکبر, وہ پریشان ہو گئے. اتنا بڑا عالم جس کے اتنے اسٹوڈنٹ اتنے شاگرد ہوں, وہ کہہ رہا ہے کہ نہ پڑھیے. صاحب انہوں نے بند کیا, ظاہر سی بات ہے. کہنے لگے بیٹھے تھوڑی دیر اور پھر اپنے گھر چلے گئے. ادھر جو ہے وہ شاگرد کا انتقال ہو گیا. وہ کلمہ شہادتین کی بھی جو ہے وہ تلقین کرتے رہے. وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں, بولنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیجیے صاحب, کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا اسٹوڈنٹ شاگرد کا. کہ جب انتقال ہو گیا تو ایک رات کو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا کہ وہی طالب علم ہے, اس کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ جہنم کی جانب لے کے جا رہے ہیں. کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ جہنم کی جانب لے کے. کہ جب جہنم کی جانب لے کے جانے لگے تو ایک مرتبہ یہ بڑھے اور بڑھنے کے بعد پوچھتے ہیں, کہنے کہ تو اتنا جید تھا, اتنا پڑھا لکھا تھا, اتنا عالم تھا, آخر تجھے ہو کیا گیا تھا کہ مرتے وقت میں یاسین پڑھ رہا ہوں, پڑھنے نہیں دے رہا ہے, ہاں کلمہ شہادتین کی تلقین کر رہا ہوں,
اور تو جو ہے وہ صاحب انکار کر رہا ہے, تیرا منہ نہیں کھل رہا ہے, تیری زبان بند ہو گئی. آخر ایسا ہوا کیا کہ اللہ کہ مجھ میں 3 چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر میرا انجام خراب ہو گیا. کہ اللہ کہ 3 چیزیں ایسی تھیں کہ میرا انجام جو ہے وہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے خراب ہو گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ پہلی چیز چغل خوری. کیا بات ہے, نہیں سمجھے؟ ارے سب سے بڑا مرض ہماری قوم کا یہی تو ہے نا. دکھ گئے تو تارو جیبو کوئی نہیں, تو جو ہے وہ چاند ستارہ آفتاب مہتاب, اور بھائی تم تو سر کے تاج ہو ہمارے. او ادھر گیا نہیں صاحب, ادھر ڈیوڑی کروس نہیں کی ہے. ارے یار یہ بنتا ہے بڑا, یہی ہوتا ہے نا جی صاحب. غلط کہوں تو جی صاحب مجھے پکڑ لیجیے گا, اب یہ 4-5 دن ہوتا یہی ہے معاشرے میں. اگر نہیں ہوتا ہے تو بہت اچھی بات. یہ جو باتیں پڑھی جاتی ہیں نا وہ کسی پہ رکھ کے نہیں پڑھی جاتی ہیں کہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں یا آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. نہ پڑھی سب کے لیے جاتی ہیں. بس میرا جملہ ہے, بہت پرانا جملہ ہے, اگر ان جو ہے وہ کاموں کے اندر مصروف اور کرتے ہو تو ان کاموں کو چھوڑ دو. تمہارے لیے بھی پڑھا جا رہا ہے اور سب کے لیے پڑھا جا رہا ہے. اگر کوئی بات پڑھی جا رہی ہے اور اس میں ہوں شامل تو نکلنے کی کوشش کروں, اور اگر شامل نہیں ہوں تو سجدہ شکر کروں کہ اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اس غلاظت سے بچا رکھا ہے. اگر میں شراب پہ پڑھنے لگ جاؤں, جوئے پہ پڑھنے لگ جاؤں, حرام کاموں پہ پڑھنے لگ جاؤں تو ضروری تھوڑی ہے کہ آپ پلٹ کے مجھ پہ کہ ہمارے اوپر پڑھی دے دوں. نہ جی صاحب, پڑھا وڑا کسی کے اوپر نہیں ہے. اگر میں ہوں ان کاموں میں تو نکلنے کی کوشش کروں, اس لیے پڑھا جاتا ہے. اور اگر جی صاحب نہیں ہوں میں, اب دیکھیے یہی میری مجبوری ہوتی ہے کہ اللہ کہ جب تبلیغ شروع ہو جاتی ہے تو صاحب شروع ہو جاتی ہے نا. تو اسی لیے مجھ سے کہا گیا فضائل پڑھیے گا مولانا, وہ میں پڑھوں گا انشاءاللہ. وہ پڑھتا ہی عشرے و خمسے میں زیادہ تر فضائل پڑھے ہی جاتے ہیں. لیکن بہرحال اب بات آئیے تو سنیے, ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. چلیے پھر کبھی انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے. اور بہت زیادہ ہو گیا. کہنے لگے کہ جی صاحب اگر میں ہوں, میں ان واقعات کو نہیں پڑھتا, اگر میں ہوں تو نکلنے کی کوشش کروں, اور اگر نہیں ہوں میں تو خدا کا شکر کروں کہ اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اس رجس سے بچا رکھا ہے نا جی صاحب. گناہ رجس کا نام ہے, نجاست کا نام ہے, کثافت کا نام ہے. کہنے لگے کہ صاحب پہلی چیز کہ جس نے میری زبان کو بند کر دیا, میرے عقیدے کو ختم کر دیا ہے نا, میں کھل کے جو ہے وہ ظاہر ہوں. کہنے لگے پہلی چیز کا نام ہے چغل خوری, چغل خور. اللہ اکبر صاحب. دوسری چیز کہنے لگے حسد. ہمیں نہیں پایا جاتا کیا ہے نا جی صاحب, ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیا ہے ہم میں؟ حسد. عزیزان گرامی قدر دیکھیے, ایک ہے حسد, ایک ہے رشک. حسد کیا ہے؟ جلن کو کہا جاتا ہے. رشک کیا ہے؟ کہ تیرے پاس اتنا ہے تو خدا کرے تو سلامت رہے لیکن اللہ مجھے بھی عطا کر دے, ہے نا صاحب. اگر تو کربلا پہنچے تو اللہ مجھے بھی پہنچا دے. اسے رشک کہا جاتا ہے. لیکن حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ تو وہاں ہے تو جی صاحب تو وہاں کیوں ہے, ہم پہنچے نہ پہنچے لیکن تجھے گرا کے چھوڑیں گے, تجھے جو ہے وہ پہنچنے وہاں تک نہیں دیں گے. اور عزیزو جہاں حسد آ جاتا ہے نا, الحسود لا یسود, ارشاد ہوتا ہے حدیث کے اندر کہ جی صاحب حسد کا حسد والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جو حاسد ہوتا ہے نا, دنیا میں اس کا بدن گھلتا ہے, آخرت میں اس کا جہنم میں بدن جلتا ہے. کہ لگے دنیا میں وہ گھلے گا, وہ جلے گا, اس کا بدن گھل جائے گا, اور آخرت میں اس کا جسم جلا دیا جائے گا. الحسود لا یسود. اب حسد کے اوپر بھی بہت سے واقعات ہیں. کہنے لگے کہ جی صاحب پہلی چیز چغل خوری, دوسری چیز کا نام کہنے لگے کہ حسد, اور تیسری چیز کا نام کہنے لگے کہ تیسری چیز کا نام ہے, پہلی چغل خوری, حسد, اور تیسری چیز جو ہے وہ تانا دینا, تشنا دینا. اللہ اکبر. اعزان گرامی قدر, تو چغل خوری, حسد, اور کہتے ہیں کہ تانا, یہ 3 چیزیں ایسی تھیں, ہے نا. نکتہ چینی کرنا, تانے دینا, اور کسی کی بات کے اندر ہم جو ہے وہ دیکھیے, یہ تانا کیا ہے؟ الفتنۃ اشد من القتل. یہ جو فتنہ برپا کرنا ہے نا, یہ سب قتل سے ایک بڑا گناہ ہے. تو اعزان گرامی قدر کہہ رہے نکتہ چینی کرنا, تانے تشنے, ہے نا, فتنے والی باتیں کرنا, کہ لگے یہ ساری چیزیں انسان کے آخری وقت کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. انسان شیعہ ہو جائے وہ کمال نہیں, اور شیعہ پیدا ہو جائے وہ کمال نہیں, شیعہ مر جائے وہ کمال ہے. اور اذان گرامی قدر
دیکھیے شیعہ بہت بڑی بات کا نام ہے. امام زین العابدین امام سید سجاد کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے, اللہم صلی علی الحمدللہ مسجد کے اندر اتنا مجمع ہے کہ اگر یہ پڑھ دے نا تو جب باہر والوں کو تو اندازہ ہو ہی جائے گا کہ جی صاحب مجلس ہو رہی ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد. اب میرا دل چاہتا ہے کہ ایک صلوات جو ہے وہ قرض سمجھ کے نہیں, اہل بیت پر فرض سمجھ کے پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شیعہ کہ اللہ کہ صاحب یہ بہت بڑے رتبے کا نام ہے. ارے ہم ہیں کہاں جی صاحب, میں اپنی بات کروں, کسی کی کیا بات کروں. کہ اللہ کہ صاحب ہم محب ہو جائیں وہی بڑی بات ہے. شیعہ کون ہے؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا نے پلٹ کے فرمایا کہ کیا تو ابراہیم ہے؟ ارے ابراہیم ہمارے شیعہ تھے, تو ابراہیم ہے. اذان گرامی قدر کہ لگے کہ شیعہ تو بہت بڑی بات کا نام ہے. آ گیا منزل کے اوپر, آج جہاں تک پہنچا وہاں تک پہنچوں گا, اور کل انشاءاللہ یہیں سے جو ہے وہ جی صاحب انشاءاللہ اس خمسے کا آغاز ہو جائے گا. کہ صاحب رسول مقبول رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں. اب دیکھیے عجیب سا اتفاق ہے کہ آج مولود کی مجلس بھی ہے, اور میرا 4-5 دن سے جو ہے وہ عنوان بھی میں نے یہی بنا رکھا تھا کہ اِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَتَرَحَّمُ عَلَى مُحِبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَمَا يَتَرَحَّمُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ صلی علی محمد. کہ لگے کہ علی ابن, بے شک ملک الموت جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے کے اوپر ایسے رحم کرتا ہے کہ جیسے انبیاء کے اوپر رحم کرتا ہے. اللہ اکبر. ذرا اپنی شان کو پہچانے, اپنی منزلت کو پہچانے, اپنی قیمت کو پہچانے. آپ پر ایسے رحم کرتا ہے کہ جیسے انبیاء کے اوپر رحم کرتا ہے. قسم خدا کی, اسی لیے تو آپ دیکھتے چلے جائیں نا کہ جو سچے شیعہ تھے, جو علی کے سچے چاہنے والے تھے, انہوں نے موت کو ہنستے ہوئے گلے لگا لیا ہے. اب انشاءاللہ گفتگو کا چونکہ آج بے سرگراں ہوں تو سنتے چلے جائیے کہ یہ محبت کتنی عظیم ہے. انشاءاللہ چاہنے والوں کا بھی تذکرہ آئے گا. علی کے القابات کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا اس خمسے کے اندر. کوشش کروں گا جتنی اپنی اوقات بھر کہ جی صاحب آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. کہ لگے یہ محبت کتنی عظیم ہے, کہ لگے اتنی عظیم ہے کہ جی صاحب انبیاء پہ جیسے رحم کرتا ہے نا ملک الموت. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, صادق رسول کہہ رہے ہیں, سچے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لگے ایسے رحم کرتا ہے ملک الموت کہ جیسے انبیاء کے اوپر رحم کرتا ہے. اللہ اکبر. قسم خدا کی یہ کیا ہے؟ محب کہا ہے جی صاحب. میں نے ابھی کہا نا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. اے علی آپ اور آپ کے شیعہ تو کامیاب ہیں, ہے نا جی صاحب. یا علی انت و شیعتک هم الفائزون. کہ لگے کہ جی صاحب آپ تو کامیاب ہیں, رسول اللہ ارشاد فرما گئے ہیں. تو جی صاحب جو علی کے شیعہ ہوں گے نا وہ جہنم میں تو جانا کیا جی صاحب, لیکن محب ہے نا جی صاحب, تو محب کے لیے ہو رہا ہے. کہ لگے کہ ایسے رحم کرتا ہے کہ جیسے انبیاء کے اوپر رحم کرتا ہے. یہ محبت کیا ہے دیکھیے گا. کہیں ہر چیز کسی چیز کی ضد میں نہ رہیے گا کہ نہیں صاحب ضد ہے. اب ضد کے اندر ہوتا کیا ہے جی صاحب؟ ضد کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ضد کی بنیاد کے اوپر اس محبت کو ہلکا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت توجہ. کہ لگے اب آغاز کر رہا ہوں, یہ یہیں سے اب شروع ہو رہا ہے. کہ لگے کہ اس محبت کو ہلکا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. کہ لگے بس اب چونکہ ضد ہے, کہ لگے بس عمل ہی عمل, نماز ہی نماز, روزہ ہی روزہ, صاحب بس عمل ہی بخشوائیں گے, محبت کی کوئی قیمت نہیں. نہیں ذان گرامی قدر عزیزو یاد رکھیے گا, میں انکاری کسی چیز کا نہیں ہوں. نماز بخشوائے گی, لیکن پھر نماز ایسی ہونی چاہیے کہ پیر سے تیر نکل جائے پتہ نہ چلے. نمازی بخشوائے گی, نماز ایسی ہونی چاہیے کہ اژدہا پیر کے انگوٹھے کو پورا جو ہے وہ جی صاحب چبا ڈالے, لیکن پڑھنے والے پہ اثر نہیں ہونا چاہیے. بھائی نماز ایسی ہونی چاہیے کہ گھر میں آگ لگ جائے اور پڑھنے والے کو پتہ نہ چلے. نماز ایسی ہونی چاہیے کہ بیٹا کنویں میں گر جائے لیکن پڑھنے والے کے اوپر اثر نہ ہونے پائے. اما یہاں تو چیٹی آ جاتی ہے مسلح پہ تو پہلو بدلنے لگتے ہیں, ہے نہیں. اب چھوٹا سا کیڑا اگر آ گیا تو یہ پہلو بدلنے لگتے ہیں. عزیزوں کو تو چھوڑیے جی صاحب, رسول اللہ کی زندگی کے اندر کوئی 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پایا.
رسول اللہ نے کہا تھا کہ اگر 2 رکعت اب یہ کل انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا، لیکن آج میں آپ کی بارگاہ میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں تاکہ جو ہے وہ کل گفتگو آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ محبت کیا ہے۔ ضد میں کہہ دیا، بس عمل ہی عمل، محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سرکار بیٹھے ہیں، علماء کرام موجود ہیں، آپ مجھ سے بالکل سوال کر سکتے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ صاحب عمل ہی عمل۔ ہاں جی صاحب، آپ کی بات سچ ہو جاتی اگر رسول اللہ صرف قرآن چھوڑ کے گئے ہوتے۔ بھائی ذرا جاگیے گا خدا کے لیے بھائی، تقریباً جو ہے وہ مجھے بیٹھے ہوئے، مجھے یاد نہیں آ رہا کتنے بجے بیٹھا ہوں، 8:15 سے پہلے ہی بیٹھا ہوں، 8:15 پہ بیٹھا ہوں۔ کہ لگے بھائی 30 اور 40 منٹ ہو گئے، ابھی تک آپ سے چاہا نہیں ہے میں نے کچھ، لیکن اب چاہوں گا میں آپ سے کہ یہاں سے میرے ساتھ بولتے رہیے۔ کہزان گرامی قدر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ صاحب اگر رسول اللہ ایک چیز چھوڑ کے گئے ہوتے تو بات آپ کی سچ ہو جاتی، لیکن رسول اللہ ایک چیز چھوڑ کے نہیں گئے ہیں۔ بھائی رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ بھئی اگر رسول اللہ یہ کہہ کے جاتے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آپ کی بات صحیح تھی کہ بس عمل ہی عمل، لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، رسول فرما کے گئے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی۔ اگر تم نے دونوں کے دامن کو تھام لیا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں ابھی لا سکتا تھا آپ کو اس منزل کے اوپر، اس معراج کے اوپر، لیکن باتیں رہ جائیں گی۔ سنیے کیا فرمایا؟ لن تضلوا بعدی۔ لا تضلوا نہیں کہا، ہر جگہ پہ جہاں بھی نقل ہے وہاں پر ہے لن تضلوا، لن کے معنی نہیں، لا کے معنی بھی نہیں۔ لیکن عزیزو رسول اللہ نے لفظ لا کا استعمال نہیں کیا، لفظ لن کا استعمال کیا۔ لا کے معنی بھی نہیں، لن کے معنی بھی نہیں، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ لگے دونوں میں فرق یہ ہے کہ لا آگے جا کے لا میں ہاں ہونے کے چانسز ہیں، لیکن لن میں ہاں ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ جہاں پہ لن بول دیا گیا وہ کبھی بھی ہاں ہونے والا نہیں ہے۔ ہمیں نہیں سمجھا میری گفتگو، میں آسان کیے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، تو کیا نہیں ہے کیا؟ الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ بہت توجہ بھئی، یہ لا آگے جا کے ہاں ہوا یا نہیں ہوا؟ کہنے لگے ہاں ہو گیا، لیکن ایک منزل آتی ہے اللہ لن کا استعمال کرتا ہے اسی قرآن مجید کے اندر، اور اللہ فرماتا ہے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہے نا جی صاحب؟ تو ابھی اس لن کا مطلب کیا ہے؟ لن کا مطلب یہ ہے کہ جی صاحب زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، تارے ٹوٹ جائیں، کچھ نہ رہے، یہ لن جو ہے وہ کبھی بھی ہاں ہو نہیں سکتا۔ یعنی نہ خدا زمین پہ نظر آئے گا، نہ آسمان میں، نہ محشر میں کہیں دکھے گا کیا خدا؟ کہنے لگے کہ صاحب کہیں بھی نہیں دکھنے والا۔ یعنی جہاں پر لن لگ جاتا ہے کچھ بھی ہو جائے، زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، تارے ٹوٹ جائیں، سورج رہے نہ رہے، چاند رہے نہ رہے، لیکن یہ لن کبھی بھی ہاں ہونے والا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کو قرآن کہتے ہیں، دوسرے کو اہل بیت کہتے ہیں، اگر دونوں سے جڑے رہو گے لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی لیے تو دیکھ لیجئے کہ اسلام کے اندر 73 فرقے ہیں، جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے یہ تھے، پھر یہ ہو گئے، پھر یہ ہو گئے، پھر یہ بن گئے، لیکن جن کے ہاتھ میں دامن قرآن اور دامن اہل بیت ہے وہ کسی بھی حال میں رہیں بس ہمیشہ اسی منزل پر اور اسی راستے پہ رہتے ہیں۔ نہیں پہنچی میری بات؟ جزاک اللہ، جیو نعرہ نہیں لگائے، مل کے تو جواب دے دو، نعرہ حیدری۔ کہ لگے لن تضلوا بعدی، کہ صاحب کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا کیا چیزیں؟ کہ لگے قرآن چھوڑا، دوسرے کا نام اہل بیت چھوڑا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے۔ یا رسول اللہ، اے ختمی مرتبت، اے طٰہٰ و یاسین، اے مزمل و مدثر، ذرا اتنا تو بتا دیجئے کہ یہ 2 چیزیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ایک چیز چھوڑ دیتے، یہ 2 چیزیں کیوں؟ کہ لگے 2 چیزیں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ایک کا کام ہے راستہ بتانا، دوسرے کا کام ہے منزل تک پہنچانا۔ نہیں جی صاحب، میرا جملہ نہیں پہنچا سر۔ لبیک، جزاک اللہ، لبیک لبیک۔ کہ لگے ایک کا کام ہے منزل دکھانا، ایک کا کام ہے راستہ دکھانا، دوسرے کا کام ہے منزل تک
پہنچانا، بھائی قرآن راستہ بتائے گا، نہیں سمجھے؟ کہنے لگے بھائی قرآن نجات کا راستہ دکھائے گا، قرآن حق کا راستہ دکھائے گا، قرآن صراط مستقیم دکھائے گا، قرآن جنت کا راستہ دکھائے گا۔ قرآن کا کام ہے دکھانا، اہل بیت کا کام ہے پہنچانا۔ نہیں شاید میں بات نہیں پہنچا سکا۔ بھئی قرآن نجات کا راستہ دکھائے گا، اہل بیت نجات کا راستہ دکھاتے نہیں ہیں، نجات کے راستے پر چلاتے ہیں، حق کا راستہ دکھاتے نہیں ہیں، راہ حق پر چلاتے ہیں، صراط مستقیم دکھاتے نہیں ہیں، خود صراط مستقیم کا نام ہے، جنت کا راستہ دکھاتے نہیں ہیں، جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ کہ اہل بیت جنت کا راستہ دکھاتے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو ابھی بھی شک ہو رہا ہو کہ یہ کیا پڑھے جا رہے ہیں، یہ کیا پڑھے جا رہے ہیں، تو بھائی آپ سے آگے کبھی قرآن نے کہا کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے؟ کہہ لگے وہ تو خاموش کتاب ہے، وہ کسی کو بتانے نہیں آتی ہے، وہ تم پڑھو گے تو صرف دکھا دیتی ہے راستہ، ہے نہیں صاحب؟ لیکن اہل بیت ہیں جی صاحب، آپ کو بتائیں گے منزل۔ ایک چیز ہے، پتہ نہیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، لیکن ایک بات یاد آ گئی۔ ایک ہے ایصال الی الطریق، یہاں پڑھی ہے، بھاونگر میں نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ ایک ہے ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی الطریق شرح تہذیب اس کو نقل کیا ہے۔ کہہ لگے ایصال الی الطریق کیا ہے؟ کہہ لگے راستے کے ذریعے منزل تک پہنچا دینا۔ میں اترا آپ کے بھاونگر اسٹیشن کے اوپر، ایک سیاہ لباس کے اندر شال ازا ڈالے ہوئے، ہاتھ میں جو ہے وہ جی مثلاً زنجیر یا کڑا سمجھیے پہنا ہوا تھا شخص، وہ گزر رہا تھا، اور جی صاحب مجھے جو ہے وہ لینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ میں کہا بھائی کب تک کھڑا رہوں گا یہاں پہ؟ میں نے ان کو بلایا، میں کہا بھائی صاحب سلام۔ بولے وعلیکم السلام۔ میں کہا آپ اس کو لیے میں مجھے دیکھ کے اپنے والے لگ رہے ہیں؟ کیا لگے ہاں بتائیے۔ میں نے کہا کہ مجھے مسجد کا راستہ نہیں پتہ ہے، امبا چوک معلوم نہیں ہے، آپ بتا دیجئے۔ وہ جلدی میں تھے، کاروبار میں دکان کھولنے جا رہے تھے، جو بھی معاملات تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ایسا ہے کہ آپ یہاں سے سیدھے چلے جائیے، اتران ڈھال نکلے گی، اور ڈھال سے سیدھے چلتے چلتے 40 قدم پہ جائیں گے، جب بائیں مڑ جائیے گا، اور بائیں سے سیدھے آپ 25 قدم چلیں گے تو بائیں ہاتھ کے اوپر آپ کو ایک بڑا سا گیٹ نظر آئے گا، اور اس گیٹ سے آپ جب اندر آ جائیں گے تو جی صاحب آپ امبا چوک پہنچ جائیں گے۔ یہ بتائیے انہوں نے راستہ صحیح بتایا کہ غلط بتایا؟ کہ لگے صحیح بتایا، لیکن یہ جو راستہ صحیح بتایا ہے اس میں بھٹکنے کے چانس ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور قسم خدا کی بھاونگر ذرا جاگو خدا کے لیے، کیا لگے اس میں بھٹکنے کے چانس ہیں؟ بھائی انہوں نے دائیں بتایا تھا، میں بائیں مڑ گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے 25 قدم بتایا تھا، میں 40 قدم چل پڑا تو کیا ہوگا؟ کیا لگے کہ صاحب منزل تو صحیح بتائی ہے لیکن بھٹکنے کے چانسز ہیں۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ غریب الوطن ہے، پردیسی مسافر ہے، اشرا پڑھنے آیا ہے، بارش میں کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہاں پریشان ہوتے رہیے گا مولانا، آئیے بیٹھیے میری کار میں، آئیے بیٹھیے میری بائک پہ۔ اور انہوں نے بائک اسٹارٹ کر مجھے لا کے مسجد کے گیٹ پہ چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیے کہ بھٹکنے کے چانس ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہ اللہ کے صاحب بھٹکنے کے چانس نہیں ہیں۔ ایک ہے ایصال الی الطریق، یعنی راستے کے ذریعے منزل تک پہنچانا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی۔ بھئی یہ اہل بیت کیا ہے؟ کہا یہ ایصال الی الطریق نہیں ہے، ایصال الی المطلوب ہے، یعنی اہل بیت وہ ہے کہ جو جنت کا راستہ دکھاتے نہیں ہیں، در جنت پہ چھوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ بہت بڑا سوال، آخری بات ہوگی کہ لگا کہ جی صاحب یہ در اہل بیت جنت پہ در جنت پہ اہل بیت چھوڑ کے آتے ہیں، تو آپ مجھے پکڑیے نا جی صاحب۔ کہ لگے بڑے بنتے ہو یار، ہیں بہت بڑے بن رہے ہو۔ اب میرا گریبان پکڑ کے آپ کہیے، کیا کہیے صادق بھائی؟ کہ اللہ کہ جی صاحب آپ نے اہل بیت کو سب کچھ بتا دیا تو قرآن کو چھوڑ دیں، پھر قرآن کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ بس آخری بات، قرآن کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ قرآن کو چھوڑ دیں؟ میں نے کہا نا جی صاحب نہیں، نہ قرآن چھوڑا جائے گا نہ اہل بیت چھوڑے جائیں گے۔ کیوں؟ آپ نے تو اہل بیت کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا ارے بھائی یہی قرآن تو بتائے گا کہ امام کون ہے۔ اللہ اکبر، قسم خدا کی۔ بھئی یہی تو قرآن بتائے گا نا کہ امام کون ہے۔ اگر قرآن کے بتائے ہوئے امام پر چلو گے تو دربدری کا شکار نہ ہوگے۔ اللہ اکبر۔ بھئی یہی قرآن تو بتائے گا نا، اور اگر قرآن نہ بتائے تو پھر ہر آدمی اعلان کر دے گا میں امام میں امام میں امام، ہے نا جی صاحب؟ ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا ہے؟ تو قرآن اس لیے ضروری ہے کہ قرآن ہی تو بتائے گا، قرآن کا کام ہی تو بتانا ہے۔ بھئی قرآن صفات بتائے گا، ذات کو ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔
قرآن نے بس صفتیں بتا دی ہے کہ دیکھو جو امام ہوگا وہ کیسا ہوگا، جو ولی ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ ولی جو ہوگا نا وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دے گا، ایک انگوٹھی دکھنے میں ہوگی لیکن وہ انگوٹھی نہیں ہوگی، وہ اتنا بڑا تاج ہوگا کہ جس کے ذریعے سے سلیمان حکومت کیا کرتے تھے۔ کیا لگے وہ امام وہ ہوگا کہ جو انگوٹھی دے بھی دے گا، نماز بھی مکمل ہو جائے گی، خضوع اور خشوع بھی نہ ٹوٹے۔ کیا لگے کہ صاحب امام بتائے گا، امام ہی تو قرآن ہی تو بتائے گا امام کو کہ صاحب یہ امام ہے۔ اور اللہ اکبر، یاد رکھیے گا اگر قرآن کے بتائے ہوئے امام کو مانیں گے تو جو قرآن کا بتایا ہوا امام ہوتا ہے وہ کسی سے نجات حاصل نہیں کرتا ہے نا صاحب، وہ خود نجات کا محتاج نہیں ہوتا ہے بلکہ کائنات کو نجات دلاتا ہے۔ ہاں تو اعزائے گرامی قدر، بس اب منزل آتی اور میں پہنچتا وہاں تک، لیکن کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کروں گا۔ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ، یہ محبت کتنی عظیم ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ ہاں عزیزو، مرحومہ کا انتقال ہو گیا اور ہمارے بیٹھے ہوئے برادر بزرگ نوح خان، انہوں نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا نوحہ پڑھا، جہاں سے مجلس کا آغاز ہوا وہیں پہ آج مجلس کا اختتام بھی کروں گا۔ اللہ اکبر عزیزو، اگر یہ علی کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو انسان بے خوف و خطر ہو جاتا ہے، ہاں پھر سب کچھ علی ہو جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، جہاں محبت اتنی عظیم ہے وہیں اگر کسی کے دل میں بغض علی ہوتا ہے تو انسان جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں کیا تھا؟ نماز کو بدلا ہے، حلال محمدی کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا کر دیا میں نے؟ بغضاً لأبیک۔ اللہ اکبر، تمہارے بابا کے بغض میں۔ اور جب انسان کے دل میں بغض علی آ جاتا ہے تو عزیزو پھر انسان بچے نہیں دیکھتا، 4 برس کی بچی کو بھی کہیں ایسے تماچے لگائے جاتے ہیں کہ رخسار نیلا ہو جائے، کہیں 4 برس کی بچی کو ایسے بھی تماچے مارے جاتے ہیں کہ انگوٹھی کا نشان ابھر جائے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم شاد و آباد رہو، تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں۔ ارے سیدہ زہرا کو تمہاری آوازیں پسند ہیں۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ابو بصیر تو رویا نہیں، کہ مولا پورا رومال تر ہو گیا ہے، کہ ایسے نہیں رویا جاتا، ارے ایسے رویا جاتا ہے کہ جیسے جوان کے لاشے پر ضعیف ماں روتی ہے۔ سیدہ زہرا کو تمہاری آوازیں پسند ہیں۔ ایک رونے والے کے قریب ارے بیوی پہنچ کے کہتی ہے عزادار تیرے آنسو نہیں ہیں، میرے زخمی حسین کا مرہم ہے۔ ارے سیدہ کا عالم کیا ہے؟ سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، کلائی ٹوٹی ہے، اللہ جانے کون سا ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا ہوگا، ارے کس ہاتھ میں رومال ہوتا ہوگا۔ ایک رونے والے کے قریب جا کے کہتی ہے تیرے آنسو نہیں، میرے زخمی حسین کا مرہم ہے۔ اللہ اکبر، ارے حسین کے بدن پر کتنے زخم لگے ہیں، مجھے شعر یاد آ رہا ہے، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بی بی ام رباب کو پرسہ دے دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، روایتیں کہتی ہیں جو سفر شروع ہوا ہے نا یہ رقہ سے لے کر، ویسے تو کربلا سے شروع ہو رہا ہے اسیروں کا سفر، لیکن چونکہ ایام سفر چل رہا ہے، سفر کا مہینہ چل رہا ہے، تو میں ساری روایتیں کوشش کروں گا کہ شام کی روایتیں پڑھوں۔ عزیزو، رقہ سے جو شروع ہوتا ہے نا، رقہ سے حلب، حلب سے حمص، اور حمص سے لے کر دمشق تک، یہ جو حلب سے لے کر حمص اور حمص سے لے کر دمشق کا فاصلہ ہے نا، یہ کتنا ہے بتاؤں عزیزو؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 464 میل کا فاصلہ ہے۔ عزیزو، ایک جملہ، اولاد والو، احساس والو، اللہ تمہاری بیٹیاں سلامت رہے، اگر ناتی نواسیاں ہیں، پوتیاں ہیں، اللہ تمہاری بچیاں سلامت رہے، اللہ کسی کی بیٹی ایسے نہ اجڑے جیسے سکینہ اجڑی ہے۔ روایت کہتی ہے حلب سے لے کر حمص، حمص سے لے کر شام کتنا کلومیٹر ہے، کتنے میل کا فاصلہ ہے؟ 464 میل کا فاصلہ۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ 464 میل تک سکینہ پشت ناقہ پر بیٹھ کر سکینہ پانی مانگتی رہی ہے۔
464 میل تک سکینہ پانی مانگتی رہی، بوبی اماں سے کہتی رہی انا عطشان، اے بوبی اماں میں پیاسی ہوں، اے بوبی اماں میں پیاسی ہوں۔ عزیزوں بس ایک جملہ پڑھوں گا اور یہ مصائب کل پڑھوں گا چونکہ مصائب بڑے طویل ہیں۔ عزیزوں جب حمص میں قافلہ پہنچا ہے نا، روایتیں کہتی ہے کہ ایک مرتبہ فوجی نے، اشقیاء نے، شمر کے تمام فوجیوں نے خیمے لگا دیے اور خیمے میں سارے فوجی چلے گئے اور عزیزوں قناتیں لگا دی گئی اور قناتوں میں تمام اونٹوں اور گھوڑوں کو باندھ دیا گیا۔ فوجی خیمے میں چلے گئے، اونٹ اور گھوڑے قناتوں میں آ گئے، لیکن عزیزوں روایتیں کہتی ہیں آل رسول اللہ دھوپ میں کھڑی کر دی گئی۔ آل رسول اللہ دھوپ میں کھڑی تھی، ارے ناکوں کو، گھوڑوں کو قناتوں کے سائے میں بٹھا دیا گیا۔ ارے اب بھی پوچھتے ہو کہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ ارے نہ روئیں تو کیا کرے؟ ارے گھوڑے اور اونٹ جانور تو قناتوں میں ہے، لیکن رسول اللہ کی اولاد تپتی دھوپ میں کھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، روایت کا آغاز کر رہا ہوں، پہلی مجلس ہے۔ ہاں عزیزو، جب یہ قافلہ کوفے سے، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ حلب پہنچا ہے نا، تو ایک مرتبہ جب حلب پہنچا تو شام کا وقت ہونے لگا اور حلب کے قریب ایک راہب کا دیر تھا۔ عزیز، اور راہب کے دیر میں کہتے ہیں کہ بہت سارے کمرے تھے، تو ایک مرتبہ شمر لئی جو ہے وہ راہب کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھ ہم یزید کے فوجی ہیں، ہمیں کچھ کمرے دے دے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کمرہ لے لو۔ پھر شمر کہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ قیمتی سر بھی ہیں، لہٰذا ایک کمرہ ہمیں اور دے دے، اس میں ہم اپنے سر رکھنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے وہ کمرہ بھی دے دیا۔ شمر اندر پہنچا اور اس نے سارے سر جو تھے وہ صندوق میں رکھ دیے۔ اللہ اکبر۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب شب کا سناٹا چھا گیا، آدھی رات چھا گئی اور اس راہب کی عبادت کا وقت ہوا نا، وہ راہب اٹھا اور اٹھنے کے بعد اپنے گھر کی چھت پہ آتا ہے اور آنے کے بعد جیسے ہی عبادت شروع کرتا ہے تو وہ راہب کیا دیکھتا ہے کہ ایک نور ہے جو آسمان سے زمین کی جانب آ رہا ہے۔ زمین تھوڑی دیر رہتا ہے، پھر آسمان کی جانب چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلا۔ جب کئی مرتبہ اس نور کو آتا جاتا اس راہب نے دیکھا نا، تو کہتا ہے کہ دوڑتے ہوئے اس کمرے کی طرف آیا کہ جس کمرے میں سر رکھے ہوئے تھے۔ بس ایک مرتبہ راہب کان کو لگاتا ہے اور جیسے ہی کان راہب لگاتا ہے نا، تو اندر سے بیویوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ اللہ اکبر۔ راہب سمجھ گیا کہ یہ سر کوئی معزز ہے، کوئی معجز نما سر ہے۔ اللہ اکبر۔ بس دوڑتا ہوا شمر لئی کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے اے شمر لئی، یہ دیکھ میرے پاس بہت سارے سونے کے سکے ہیں، یہ رکھ لے، بس اس سر کو تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے دے دے۔ شمر راضی ہو گیا۔ ایک مرتبہ راہب نے وہ سر لیا۔ اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جہاں پر جو وہ پتھر ہے، کہ اگر راہب نے سر امام مظلوم کربلا کو پتھر کے اوپر رکھا اور راہب دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اب ایک مرتبہ راہب کہتا ہے اے سر تیرا نام کیا ہے؟ اے سر بتا کہ تو کون ہے؟ اے سر تو کون ہے؟ سر سے کوئی آواز نہیں آئی، سر سے کوئی کلام نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ راہب کہتا ہے اے سر تجھے تیرے رب کا واسطہ بتا کہ تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ جیسے ہی راہب نے یہ کہا نا اے سر بتا کہ تو کون ہے، تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے، بس ایک مرتبہ سر مظلوم کربلا گویا ہوا اور آواز آئی انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا۔ اللہ اکبر۔ راہب کہتا ہے اے سر میں پہچان گیا تو مکے کا رہنے والا ہے، تو مدینے کا رہنے والا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ تو کون ہے؟ اب سر سے آواز آئی انا المقتول عطشان، اے راہب میں وہ ہوں کہ جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اے راہب میں وہ ہوں کہ جسے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ راہب کہتا ہے کہ کسی نے تجھے پانی نہیں دیا؟ پھر دوسرا جملہ، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی انا المقتول عریانن، اے راہب میں وہ ہوں کہ جس کو شہادت کے بعد جس کے بدن پر لباس بھی نہیں رہنے دیا گیا، میرا لباس بھی چھین لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ راہب کہتا ہے اے مقتول کیا کسی نے تجھے کفن بھی نہیں دیا؟ اب تیسرا جملہ آیا انا المقتول سوقانن، اے راہب میں وہ ہوں کہ جس کی شہادت کے بعد اس کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔
اللہ اکبر. جس کے عزیزوں سنیں گے عزیزوں، جس نے گھوڑے دوڑائے تھے نا، وہ خود کہتا ہے کہ جب میں گھوڑے دوڑا رہا تھا نا تو میں نے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی تھی. وہ ملعون کہتا ہے کہ جیسے ہی میری ٹانگ حسین کی پسلی پر پڑی تھی، میں نے پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی تھی. عزیزو، حسین کے جنازے کا عالم کیا ہو گیا تھا؟ روایتیں بتاتی ہیں جب لاشا پامال ہو گیا نا، حسین کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف سے نکل گئی تھی. سیدہ کی پسلیاں دروازے نے توڑی، حسین کی پسلیاں ٹاپوں نے توڑ دی ہے. اجرکم اللہ. عزیزان گرامی قدر، روایت عزیزو، عزاداران سرکار مظلوم کربلا، روایت کے عجیب جملے ہیں. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ راہب کہتا ہے میں سمجھ گیا، تجھے پیاسا ذبح کیا گیا، تیرے بدن پہ جو ہے وہ لباس نہیں رہنے دیا گیا، تیرے لاشے کو پامال کر دیا گیا، لیکن سر یہ تو بتا دے کہ تو ہے کون؟ اللہ اکبر، تو ہے کون؟ جیسے اس نے یہ جملہ کہا نا، اب سر مظلوم کربلا گویا ہوتا ہے اور آواز آتی ہے، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمہ الزہراء، انا الحسین، ارے میں زہرا کا بیٹا حسین ہوں. جیسے ہی اس نے یہ جملے سنے ہیں نا، بس اب عزیز روایت سنیے گا. راہب کہتا ہے اے حسین، تو اسی فاطمہ کا بیٹا ہے کہ جو اللہ کی گواہ بن کر میدان مباہلے میں آ گئی تھی. پھر سرگویا ہوتا ہے، انا الحسین، میں حسین ہوں. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ راہب دوڑا اور دوڑنے کے بعد شمر سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اے شمر، تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو نے کس کا سر لے آیا ہے؟ ارے یہ تو فاطمہ کا لاڈلا ہے، یہ مصطفیٰ کا نوازا ہے. اللہ اکبر. اس نے جب شور مچانا شروع کیا نا، اس کے قبیلے کے لوگ جمع ہونے لگے. شمر ملعون ڈر گیا کہ کہیں ابھی یہی جنگ شروع نہ ہو جائے. کہ مرتبہ آواز دیتا ہے، فوجیوں سے کہتا ہے یہاں سے جلدی سے نکلو، یہاں سے جلدی سے نکلو. جو حلب گئے ہیں نا، انہیں معلوم ہے حلب کی پہاڑیاں ہیں. عزیزو، روایت کہتی ہے کہ بے مقنع و چادر جو بیبیاں تھیں نا، انہیں ایسے پشت ناکا کے اوپر کہ جن پر اماریاں موجود نہیں تھیں. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ جن پہ اماریاں موجود نہیں تھی، ایسے ناکوں پہ بیبیوں کو بٹھا دیا گیا اور شمر ملعون نے انہی پہاڑیوں سے جو ہے نا ناکوں کو دوڑا دیا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگے پورا قافلہ دوڑنے لگا، پورا لشکر وہاں سے تیزی سے نکلنے لگا. ہاں عزیزو، روایت کہتی کہ جب ناکا دوڑ رہا تھا نا تو حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ انہی پہاڑیوں کے درمیان گر گئی. اللہ اکبر. ارے حسین کی بیٹی جیسے ہی چھوٹی ہے، بس ایک مرتبہ خولی کے ہاتھ سے وہ نیزہ چھوٹا اور زمین میں در آیا. قافلہ روک دیا گیا. جب قافلہ رکا نا تو شمر ملعون کہتا ہے کہ قافلہ رکا کیوں ہے؟ بس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے. وہ ملعون کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ حسین کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ درے کو نکالا اور نکالنے کے بعد روایت کہتی ہے کہ سید سجاد کے قریب پہنچا اور پہنچ کر کہتے ہیں سید سجاد اپنے بابا سے کہو کہ آگے بڑھ جائیں، اگر آگے نہیں بڑھیں گے کسی تازیانے سے اذیت دوں گا. میرے مولا سید سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، لنگر کو سنبھالا اور ایک مرتبہ سر کو بلند کر کے کہتے بابا بڑے تازیانے کھائے ہیں، بابا پوری پشت زخمی ہے، بابا جگہ جگہ پشت کے اوپر زخم ہے، میرے بابا بتا دو آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ آواز آئی جب تک میرے سینے پہ سونے والی سکینہ نہیں آ جاتی تب تک سر آگے نہیں بڑھے گا. سید سجاد ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ ایک مرتبہ سیدہ زینب نے سوال کر لیا، میرے بیٹے سید سجاد کہاں جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں سید سجاد پھوپھی اماں میں سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا بیٹے تم اس عالم میں کہاں جاؤ گے؟ میں سکینہ کو ڈھونڈ کے لاتی ہوں. اللہ اکبر. جناب زینب ام کلثوم جناب سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہیں اور ایک مرتبہ آواز دے دی جاتی ہیں، اینا اینا سکینہ، اینا اینا سکینہ، اینا اینا بنت الحسین، اے حسین کی بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ اے میری بچی کہاں ہو؟ اے میری لاڈلی کہاں ہو؟ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے زینب ایک مقام پہ پہنچی. کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ سو رہی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی سکینہ کو سوتے دیکھا نا، زینب نے پہلا سوال کیا، اے بی بی تو کون ہے کہ تیری گود میں سکینہ کو نیند
نیند آ گئی ہے، ورنہ جب سے اس کا بابا مارا گیا ہے سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے۔ ارے تو کون ہے کہ تیری گود میں سکینہ کو نیند آ گئی؟ اور ایک مرتبہ کہتی ہے اللہ میری بچی کو مجھے دے دے، اس لیے کہ جب سے اس کا بابا مارا گیا اسے تماچے لگائے گئے ہیں، اس کا دامن جل گیا، اس کے گوشوارے چھین لیے گئے، کسی نے محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے۔ بی بی تیرا شکریہ، آج علی کی بیٹی قریب ہے، لیکن جب کل حشر کا میدان ہوگا اماں سیدہ سے تیری شفاعت ضرور کرواؤں گی۔ ارے آنے والی بی بی نے نقاب کو الٹ کر کہا زینب کس کا شکریہ؟ ارے اگر سکینہ کو میری گود میں نیند نہ آئے تو کس کی گود میں نیند آئے گی؟ ارے سکینہ میری بیٹی۔ ہاں عزیزو بس 2 جملے سن لیجئے، بہت معذرت چاہتا ہوں، مجلس طویل ہو گئی، 2 جملے سن لیجئے۔ عزیزو روایت کہتی ہے بس ایک مرتبہ سکینہ کو لیا اور لینے کے بعد سکینہ کو قافلہ تک پہنچایا ہے نا، تو شمر ملعون نے کیا کیا ہے عزیزو؟ سنیے گا احساس والو، اولاد والو، بس آخری جملے ہیں۔ ملعون نے ایک مرتبہ اونٹ کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سکینہ کو اونٹ کی پشت پر لٹایا اور رسیوں سے باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ارے جب ناقہ چلتا تھا سکینہ کی پسلیاں میرا مولا امام زمانہ سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکہ یا منکسر العظائم، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں والی تجھ پہ میرا سلام۔ ارے سیدہ کی پسلیاں دروازے نے توڑی تھی، حسین کی پسلیاں ٹاپوں نے توڑی، سکینہ کی پسلیاں پشت نہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس عبادت کو سیر عبادت میں شمار فرما، جو مقروض ہے پر عطا فرما، جو بے روزگار ہے روزی عنایت فرما، جو برسر روزگار ہے پر روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ حاضرین ناظرین منظورین جملہ شرکاء مجلس کی تمام دلی مقاصد اور مراد کو پورا فرما، ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اگر ہمارا رزق آسمانوں پر ہے زمین پر نازل فرما، زمین پر ہم سے قریب فرما، قریب کر دیا ہے عطا فرما، عطا کر دیا ہے وسعت عنایت فرما، وسعت ہے تو برکت عنایت فرما، برکت ہے تو تیرے اور اہل بیت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود، جو بھی امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دامیں درہمیں سخنیں ایک چاول کے دانے کے برابر بھی حسین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کو اور ان کی 7 نسلوں کو فخر جہالت تنگ دستی سے محفوظ فرما۔ پروردگار انہیں دارین میں کامیاب و کامران فرما۔ سب سے عظیم دعا تیری آخری حجت یوسف زہرا وارث کربلا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان اور ناصرین میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔